دو دعائیں ماں باپ کو دل کھول کر مانگنی چاہیے۔ پہلی یہ کہ ہماری اولاد کو قدردان لوگ ملیں جو ان کی محبت، ان کی صلاحیت، ان کی شخصیت، ان کی محنت اور ان کی سیرت و صورت کی قدر کر سکیں اور قدردانی کا حق ادا کر سکیں، خصوصاً بیٹیوں کے لیے بار بار، کیونکہ ناقدرے ہیرو کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ مستقبل کے اندیشے اور ماضی کی یادیں سوچ کر خود کو پریشان کرنے کے بجائے جو وقت میسر ہے وہ اپنی اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے میں کیوں نہ گزاریں۔ بیٹیوں کے والد بھی یہ دعا مانگیں کہ ان کے بیٹے جن خاندانوں کی بنیاد ڈالیں وہاں وہ ایسے بہترین سربراہ خاندان بنائیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اخلاق اور معاملات میں محبت اور حسن سلوک میں بہترین ہو۔ پھر ایک اور بہترین دعا کی طرف امی نے آج مجھے توجہ دلائی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو امی بہت دعائیں مانگتی تھیں کہ میرے بچے جہاں جائیں وہاں ان سے محبت کرنے والے ملیں، ان کو سنبھالنے والے اور ان کی قدر کرنے والے ملیں، ان کو سپورٹ کرنے والے اور ان کی آسانیاں کرنے والے بنیں۔ اور واقعی دیس سے پردیس آ گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر اور تیسرے شہر، شاید اس دعا کی برکت سے ہیرے جیسے لوگ ملے، ورنہ انسان کس قابل، نہ کوئی جان نہ پہچان، لیکن ہزاروں میل دور سے کی گئی دعائیں اجنبی دیار میں کچھ لوگ سامنے لا کھڑے کیے جنہوں نے محبت سے گھر اور دل کھول دیے۔ ہمارے والدین کے زمانے میں ان دعاؤں کو پروٹیکشن شیلڈ لگتی تھی جس کے حصار میں بچے دنیا میں جہاں جائیں محفوظ رہیں، اور ہمارے زمانے میں ہم دعائیں کے بجائے دوائیں اور سیفٹی اور بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھول ہی گئے ہیں کہ دعا ہماری اولاد کو ہر اس موقع پر بھی بچا سکتی ہے جہاں ہم نہ ہوں گے۔ ایک اور دعا جو مجھے خود بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو نیک صحبت ملے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جتنی محنت ہم ماں باپ کی تربیت کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ماں باپ یعنی ہم والدین کرتے ہیں، ذرا سی دیر کی صحبت اور دوست اس لمحے کو اس کو ڈبل ٹرپل اثرات میں سامنے لاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے دوستوں کے دین پر چلتے ہیں، تو کیا ہم دعا کریں کہ ہماری اولاد کو ایسی صحبت ملے جو انہیں صراط المستقیم پر ہاتھ پکڑ کر لے کر چلنے والی ہو، اور جو قرآن کے نور سے اپنی زندگی کو پر نور کرنے والی ثابت ہو۔ دعا، دعا اور دعا، اسے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔